بڑے فیشن والے ہو گئے بھائی ہم لوگ. آج تو بڑے لپسٹک اور پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو گئے. اپنے گاؤں کی زندگی نہیں یاد رہتی جب ناک بہتی رہتی تھی بغیر ٹشو کے ناک سے ایسے کرتے تھے. آنکھوں میں اماں اتنا من لے کر سرما ڈال دیتی تھی. اب وہ پورا سرما یہاں سے گزر رہا ہے, اب آنکھ جو ملی تو سرما سر پر بھی چلا گیا. آج ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بیوٹی پارلر ہیں اور وہاں پر دائی سکینہ سے قرآن پاک سیکھ رہی ہیں اور سر میں جوئیں بھی پڑی ہوئی ہیں اور وہ کڑوا تیل کیا بولتے ہیں سرسوں کا تیل وہ لگاتی تھی. آج ہماری ماں بہن کو شیمپو چاہیے بھائی. وہ تمہارا شیمپو وہ بھول گیا مٹی سے سر صاف ہوتا تھا. اور آج جناب وہ سب ہم لوگ چیمپئن بن گئے بھائی. سب اپنے ماضی کو ہم بھلا بیٹھے ہیں. ماضی کو جو بھلا دے گا حال کیسا صحیح رہے گا. ہمارے دادا تو لکڑیاں کاٹتے تھے بھائی, تو ہم کیوں بھلا دیں وہ بات. اور شہری کے وقت کھچڑی اور انگلی کے پور کے برابر 9 یا 7 آلو اور لسی چل چھٹی. اور افطار کے وقت فروٹ چاٹ بھائی چل دماغ خراب ہوا ہے. فروٹ چاٹ کالے رنگ کی کشمش دانت جسے کہتے ہیں وہ اور چھاجل کا ایک گلاس. چلو جاؤ نماز پڑھنے چھٹی. سموسے پکوڑے کا خواب میں بیٹا, سموسے پکوڑے خواب میں. اور آج ہم سب بھلا بیٹھے ہیں. حرام حلال کی فکر نہیں ہے, شرعی پردے کی فکر نہیں ہے. اور وہاں پر جناب پکھالی آ رہا ہے, پانی دے رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی. یہ ایسا تھوڑی ہوتا. تو صحابی آ کر لیٹ گئے اپنی چارپائی پر, آسمان پر نظر چلی گئی اور یاد آ گیا یتفکرون فی خلق السماوات والارض, جو زمین اور آسمان میں غور کرتے ہیں. اب جناب وہ آسمان پر تارے دیکھ لیے. اسی وقت زبان سے نکلا یا ایھا السماء والنجوم ان لک ربا وخالقا. اے آسمان اور زمینوں, تو اے آسمان اور ستاروں تمہارا بھی کوئی خالق اور مالک ہے. اے ربی معاف فرما دیجئے. وہی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس صحابی کا عمل ہمیں پسند آیا, اس کی مغفرت اور جنت کی خوشخبری سنا دیجئے. حضرت فرماتے تھے کہ جب بھی آسمان دیکھ لو تو اس وقت اردو میں ہی کہہ دیا کرو کہ اے آسمان اور ستاروں, آپ کا بھی تو وہی خالق اور مالک ہے نا, اے اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ کی ذات میں غور نہیں کیا, آسمان اور زمین میں غور کر لیا, ستاروں میں غور کر لیا. ایسے ہی روٹ بن گئے مریخ اور مشتری اور زحل کے اور چاند اور سورج کے روٹ ایسے ہی ہیں. سب اپنے اپنے روٹ پر اللہ کی غلامی کر کے لاکھوں برسوں سے دوڑے چلے جا رہے ہیں. ارے صاحب اس کی اسپیڈ اتنے کروڑ میل ہے, اس کی. اور جس بیوقوفوں سائنسدانوں عقل میں گوبر بھرنے والوں, یہ فٹ کس نے کیے, یہ فٹ کس نے کیے؟ یہ اپنی پرانی زندگی کو بھول بیٹھے بھائی کہ افطار کے وقت یہ معاملہ, سحری کے وقت یہ معاملہ, اور آج اس کو بھلا کر کے ہمیں تو اس کے بغیر پیسے ہوں. جائز نعمت ہم تو منع نہیں کرتے, حلال نعمت حلال پیسوں سے منع نہیں, لیکن اگر سب خواہشات پوری نہیں ہوتی اللہ کو راضی کر لیں. اللہ خوش ہو. حضرت فرماتے تھے سکون چین اطمینان جب ملے گا جب 100 خواہشات ہیں سب پوری ہو جائیں گی, سکون مل جائے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا. ایک خواہش پوری نہیں ہوگی پریشانی ہوگی, اور یہ سب خواہشات تو جنت میں پوری ہوں گی. اب کیا کریں, پھر اللہ کو راضی کر لیں, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے, اللہ مل جائیں گے, سب کچھ مل گیا. جو تو میرا تو سب میرا, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. گاؤں میں جب تھے ہماری چپل ٹوٹتی تھی, وہ ہوتی تھی نا 2 پٹی والی چپل نہیں ہوتی, تو چپل ٹوٹتی تھی تو تایا کے پاس آتے تھے, دکان تھی, نئی چپل مل جائے گی. شہر سے آئے تھے دماغ خراب, تو چپل دیتے تھے تایا کو. میرے پھپھا بابا حاجی اللہ ان کی مغفرت دے صاحب فرمائے, ان کو چپل دیتے تھے خوش ہو کر, جان بوجھ کے توڑتے تھے, ایسے تھوڑی توڑتی تھے کہ اتنے دن ہو گئے ٹوٹی نہیں ظالم چپل تو نہیں مل جائے گی. آتے تھے چاچا بابا حاجی یہ چپل جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے, نہیں دے دیں, کہ ادھر لاؤ. چپل ہاتھ میں لے کر باہر موچی بیٹھا ہوتا تھا, اس کو پھینک کے دیتے تھے, جاؤ اس سے جا کر بنوا لو. اب اس پر پیچ لگا ہوا, چپل پہن کے دے بابا, اللہ کے نام پر دے دے بابا, چلے آ رہے ہیں. اور آج ہمیں شوز چاہیے, اور وہ بھی 8000 کا. ہماری ماں بہنوں کو میچنگ کے سینڈل چاہیے, ہر چیز سیٹ ہونی چاہیے. اور جیسے ہی پتا چلا کہ آج مہمان آ رہے ہیں, نیا جوڑا چاہیے, نیا. اصل میں میری عادت ہے سلوانے کی گرمیوں کے سوٹس, تو آج مہمان آ رہے ہیں, میں آج پہن رہی ہوں سرفراز بیگم صاحبہ. نیا جوڑا تو شوہر کے لیے پہنا جاتا ہے, آج مہمان آ رہے ہیں, آپ آج کیوں پہن رہی ہیں؟ کیا سرفراز تو آپ کے لیے تو پہن رہی ہوں. اور میری بیگم صاحبہ اگر میرے لیے پہن رہی ہے تو کل پہنتی, اور آنے والی کل پہن لو. چلو بھائی, کسی کے یہاں مہمان پیر کے دن آتے ہیں خاندان کے, کسی کے یہاں جمعے کے دن آتے ہیں,
کسی کے یہاں اتوار کے دن آتے ہیں. یہ دیکھو خاندان میں کچھ کم پیسوں والے بھی ہوتے ہیں, ان کے دل سے آہ نکلے گی نہیں نکلے گی؟ اور کون سا موقع ہے یہ نیا کپڑا پہننے کا, لیکن صرف دکھانے کے لیے کہ میں لاڈ صاحبہ ہوں, اس لیے میں کوئی وی آئی پی شخصیت ہوں یا برطانیہ کی ملکہ ہوں کہ میرے پاس ہر وقت نیا کپڑا ہے. اب یہ ریا ہے, دکھلاوا ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر, مفہوم عرض کرتا ہوں, کالی رات, کالا پتھر, کالی چونٹی, دوستوں پتا چلے گا چونٹی کا؟ کالی رات, کالا پتھر, چونٹی کا پتا چلے گا؟ اے ابو بکر میری امت میں شرک مخفی اس طرح آ جائے گا, یعنی کہ ریا, دکھلاوا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دکھلاوا اللہ تک کے تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہا ہے. کیوں پہنتی ہو؟ مردوں میں یہ مرض نہیں ہے, اس میں ریا اور ہے. بیان کے اندر ریا ہو گیا, ایک مسجد میں آتے ہوئے ریا ہو گیا. ریا جو ہے وہ دکھلانے کا نام ہے, دیکھنے کا نام نہیں. لیکن اپنے شیخ کو بتاؤ نا کیوں نیا جوڑا پہنتی ہو, وجہ بتاؤ, وجہ کیا ہے نیا جوڑا پہننے کی؟ دل کے اندر یہ چھپا رہتا ہے میں وی آئی پی لگوں. ماں کا ریا بیٹیوں میں بھی آ جائے گا. اب بیٹیوں کو میک اپ کرایا ہوا ہے, سارے میچنگ کے کپڑے نئے پہنائے ہوئے ہیں. ارے میرے دوستوں اور ساتھیوں, اپنی ماں بہن بہو بیٹیوں کو سمجھائیں کہ آج گھر میں مہمان آنے, آپ کو پتا ہے ان بیچاروں کے اندر یہ کم پیسوں والوں بھی تو ہیں, اور ان کی اگر نظر لگ گئی, ان کی آہ لگ گئی, آپ کے ساتھ حسد ہو گیا, تو ان کپڑوں کو کیا چاٹو گی؟ شوہر کے سامنے اگر پہننا تھا تو جس دن کپڑا سل کر آیا اس دن کیوں نہیں پہنا؟ فرض کرو کہ 6 بجے سل کر آیا, ایک مثال بتا رہا ہوں, رمضان کی بات بھی میں نہیں کر رہا. 6 بجے جوڑا سل کر آیا اور تیار ہو گئی تھی 2 بجے دوپہر کو. اگر اللہ عقل دے نا اور بھوسا نہیں بھرا ہوا تو بیوی کو 6 بجے پہننا چاہیے. کاش کہ میری ماں بہن سب بیٹیوں تک اتوار کے دن یاد دلانا جان کے بھائی آپ تو سو ہی رہے ہیں, اتوار کو یہ یاد دلانا. سونے کی یہی جگہ لوگوں کو بڑا وی آئی پی کارنر لگتا ہے یہاں کا سونے کا. اس اتوار کو میں نے 2-3 دوست سو رہے تھے تو میں نے کہا بھائی مسجد میں وہ جو حصہ ہے جو وضو خانے کے ساتھ والا, وہ مسجد کا حصہ نہیں, جس کو سونا ہو وہاں سو جائے. اور وہاں بھی لوگ بہت تھے, رات کو پتا چلا 5 لوگ وہیں سو گئے. ارے بھائی میں نے تو مزاح میں کہا تھا اور تھوڑا سا مزاح کیا اور 5 لوگ لیٹ گئے وہیں, جو مسجد کا ایریا نہیں. تو میرے اللہ اتوار کو بیان کرا دے, اس سے پہلے اللہ پہنچا دے. ذرا غور کرنا میری ماں بہن بہو بیٹیوں, کہتے ہو نا ہمارے لیے بیان کرو, سن لو. 2 بجے آپ تیار ہو گئی, اپنے کپڑے وپڑے جو پہننے تھے صاف ستھرے پہن کے تیار ہو گئی. 6 بجے نیا جوڑا آپ کو ملا. شور آ رہے ہیں 8 بجے 9 بجے 10 بجے. اگر اللہ آپ کو عقل دے نا, اپنی رحمت سے اللہ دے دے, تو آپ شور کا دل خوش کرنے کے لیے 6 بجے نیا جوڑا پہنتی ہیں آپ, اور سنت کی نئے جوڑے کی دعا بھی پڑھتی ہیں آپ, اور شور آ کر خوش ہو جاتا. اب شور کو تو پتا ہی ہے. اب پھر کہتی ہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کہا گوبھی کا پھول لگ رہی ہے. ارے میرے لیے پہنتی تو کل پوچھتی نا کیسی لگ رہی ہوں. آج جس کے لیے تم نے پہنا ہے ان کو دکھاؤ. یہ شرک صغیرہ ہے, مخفی شرک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو نعمت دی نا اللہ نے کپڑے, تو مخلوق کو دکھا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دکھا رہی نا کہ اللہ نے آپ نے نعمت دی ہے, میں پہن کے خوش ہو رہی ہوں, آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے یہ کپڑا دیا, میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے یہ کپڑا ملتا. تو آپ نے اللہ کے لیے تو پہنا ہی نہیں شکر ادا کرنے کے لیے, آپ نے پہنا عورتوں کو دکھانے کے لیے, انہوں نے دیکھ لیا. اب شوہر سے کیا کر پوچھتی ہو؟ مہمان گئے دیر سے, جب تک شوہر تو سو گئے, اس کو کیا دکھایا تم نے؟ اصل میں تم نفس کی غلام ہو. تم نے عورتوں کو دکھانا تھا کہ میں بڑی لاڈ ہوں. اور اگر سمجھایا جائے وہ پھپھی کی بیٹی بھی پہنتی ہے, تو وہ پھپھی کی بیٹی میری نامحرم ہے, میں کیسے سمجھاؤں گا اس کو جا کر؟ آپ بیان سنتی ہو, آپ اصلاح کراتی ہو, آپ کے لیے نصیحت کریں گے نا, اور اپنی نیت پہلے لگائیں گے. کیا ضرورت ہے جوڑا پہننے کی؟ نیا جوڑا پہننے کی ضرورت کیا؟ سمجھائے کوئی, ہمیں خط لکھے, جو نامحرم ہے خط لکھے, جو محرم میں آ کر بیٹھ کر بتائے کہ کیوں ہم پہنتی ہیں, تاکہ ہم بھی نئی بات کوئی معلوم ہو. ہمیں تو نہیں معلوم بہت سی باتیں, آپ چیمپئن ہیں عقل کے اندر بہت زیادہ, آپ نے بڑا بزرگوں کے پاس وقت لگایا ہوا ہے, تو آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. ہمیں بتاؤ تاکہ ہم بیان میں بتائیں کہ ہاں نئے کپڑے پہنا کرو. عید کے دن بھی کوئی فرض تھوڑی ہے, لیکن چلو منع نہیں, لیکن فرض نہیں کہ بیٹیوں کو ساری میچنگ پہناؤ اور ٹو لگاؤ ایک دوسرے کے گھر کی, کہ وہاں کون سا جوڑا بنا ہے, وہاں کون سی جیولری خریدی گئی ہے. اچھا 500 روپے کی جیولری لگائی ہے, سرکار کی گردن پکڑ لی, ایسے ہلایا, اوے
کیوں؟ اس لیے کہ سرتاج 80 گرام کا اور بیگم میں 2.5 من کی سیالکوٹ کا اصلی گھی کھایا ہوا ہے، تو شوہر تو پورا ایسا ہلی جائے گا میری گردن کو چھوڑو، کب پہلے وعدہ کرو 1000 روپے کی جویلری لاؤ گے بیٹی کے لیے، میری بیٹی دوسروں کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہونا نہیں چاہتی۔ یہ بڑا دین کا ایک باب ہے، بڑا دین کا ایک باب ہے۔ کیوں شہید ہوئے؟ اللہ آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہو، شہید کہلائے گئے، منہ کے بل دوزخ میں ڈالو۔ تم لوگوں کے لیے شہید ہوئے تھے نا، تو لوگوں نے تعریف کی، چلو دوزخ میں منہ کے بل گھسیٹ کے لے جاؤ۔ اس پہ سب چیزوں کو قیاس کرنا ہے کہ کیوں سخاوت کی، اللہ آپ کے لیے جھوٹ سخی کہلایا جائے، مخلوق کے لیے کیا تھا، تعریف مل گئی، جاؤ چھٹی۔ کیوں تقریر کی، کیوں قرت کی؟ اللہ آپ کے لیے، مخلوق کی تعریف کے لیے کی، وہ ہو چکی، دوزخ کے میں لے جاؤ منہ کے بل گھسیٹ کر۔ حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صاحبوں ایک ہی تو گناہ تھا، اس پہ دوزخ میں جا رہے ہیں، اتنا بڑا ریا کا معاملہ ہے، دکھلاوے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ ایک شرک بت پرستی، اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے نماز پڑھی، ریا دکھلاوا، تو نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو شریک کر رہا ہے کہ میں بیان ایسے ہاتھ لا کر کروں، لوگ مروب ہو جائیں، لوگوں کو میں ہنساؤں، لوگ ایسے ہو جائیں، تو لوگوں سے جاؤ، جا کے لوگوں سے لو۔ کپڑا دیا اللہ نے، جویلری دی اللہ نے، چہرہ دیا اللہ نے، بال دیے اللہ نے، بووں کے بال اللہ نہ دے تو، پلکوں کے بال اللہ اڑا دے تو، سر کے بال اللہ اڑا دے تو پھر عورتوں میں آؤ گی، پھر کیا کرو گی؟ تو اللہ نے یہ سب چیزیں دی، اللہ بیٹھ کر مخلوق کو دکھا رہی ہو۔ میں پوچھتا ہوں اپنے ماں بہن بہو بیٹیوں سے جن کا مجھ سے اصلاحی تعلق بھی ہے، نیا جوڑا پہن کر شکر کتنی دفعہ ادا کیا، اور آج تک جتنی دفعہ نئے کپڑے پہنے دعا سنتی کتنی مرتبہ پڑھی ہے، اور ساری عورتیں دیکھ کر خوش ہو گئیں، کیا پرنٹ ہے، کہاں سے خریدا، کتنے کا خریدا، جاپان سے، میرے ماموں کے تایا کے بیٹے کے خالے کے پھپھا کے سسر ہے نا، اس کے داماد کے خالو اور اس کے جو ماموں ہیں ان کی جاپان میں فیکٹری ہے، یہ ایک پرنٹ نکالا، پھر انہوں نے پرنٹ بدل دیا، 6 مہینے کے بعد پتا چلا لنڈا بازار سے لیا ہوا تھا۔ یہ فخر کی چیز نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ بعض، اب تو موقع نہیں لیکن نفسیل بات میں، کہ بعض لوگوں کو حسین بیوی پر بڑا روب ہوتا ہے، لوگوں کو ملاتے پھر رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ میری بیوی ہے، تاکہ لوگ حیران ہو جائے، ارے اتنی خوبصورت بیوی، بہت بڑا گناہ ہے یہ، ایک تو دکھانا تو گناہ ہے ہی، بے پردگی کا گناہ ہے ہی، اور حیا کا جنازہ نکالنے کا گناہ الگ۔ اسی بیگم صاحبہ کے گال میں کینسر ہو گیا اور اس میں سے گندا مواد نکل رہا ہے اور بدبو اتنی کہ شوہر دور بیٹھا ہوا ہے، آؤ آ کے حسین کے گال کو چومو، آ کر بڑا کرتے تھے، تو فرمایا تمہارے ایک معشوق کا تو یہ اثر ہوا۔ فرمایا بعض لوگوں کا معشوق کھانا ہوتا ہے، حلال حرام کی فکر نہیں کرتے، بغیر دعوتوں کے بیٹھ جاتے ہیں، سوج پر لے کر بھی اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، صبح کو بدبو والا نکلا، کھایا اچھا نکلا بدبو والا۔ فرمایا تمہارے دوسرے معشوق کا تو یہ حال ہے۔ تیسرا فرمایا کہ گھر کا بڑا شوق ہوتا ہے، جائز ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن ایسی ڈیکوریشن کرنا، یہ جو جہاں حدیث پاک پڑھی جاتی ہے روزانہ صبح، یہ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کی حقیقت۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دیکھ کر فرمایا یہ گھر کس کا ہے؟ مفہوم عرض کرتا ہوں، قبہ بنایا ہوا تھا، آج بڑے بڑے آرچ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی کا ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پھیر لیا، میں پھر آیا پھر پھیر لیا، میں سمجھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ میں نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے وجہ پوچھی، عرض کیا کہ ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن آپ کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے تو قبہ دیکھ کر نفرت کا اظہار کیا تھا۔ صحابہ بھی کیا صحابہ تھے، کیا آنکھوں کے تارے تھے، کیا کیا تھے، اٹھا کر داڑ 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 گرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، خوش ہو گئے، دعائیں دی۔ تو گھر بنانا منع نہیں، چاہے 600 گز پر کوئی بنا لے، لیکن دکھلاوے کے لیے بنایا، لاکھوں روپے ڈیزائننگ پہ خرچہ کر دیا، یہ اسراف میں لکھا جائے گا، یہ لوگوں کی تعریف کے لیے۔ اب یہ مر گئے ہم، اس گھر سے نکلیں گے نہیں، نکالے جائیں گے، خروج ہوگا، نکلو، اخراج ہوگا، نکالو نکالو جلدی دفن کرو۔ اب کہاں گیا وہ گھر؟ اور دوسرا کپڑے کا شوق، اس کے لیے ریا، شرک مخفی، اور عید کے دن بھی کوئی منع نہیں، لیکن نیت دیکھو کیا ہے،
اگر کوئی خاتون 3000 کا جوڑا بناتی ہے، اللہ نے دیا ہے لیکن دکھلاوا نہیں، کوئی بات نہیں. اور ایک خاتون 1500 کا لباس بناتی ہے دکھلاوے کے لیے، نیت غلط ہو گئی، اس پہ پکڑ ہو جائے گی. دیکھو دین کتنا آسان ہے، اللہ نے دیا ہے آپ کے پاس 3000 کا جوڑا بنا لیا، منع نہیں. اور آج کل عید میں آپ دیکھیں نوجوان کپڑے کیسے پہنتے ہیں، لڑکیوں کے کپڑے ہوتے ہیں، رنگ بھی کپڑے بھی، چاہے اولاد ہو چاہے بھائی ہو چاہے بھتیجا ہو کوئی بھی ہو، لڑ تو نہیں سکتا آدمی لیکن کہے گا تو صحیح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند تھی. بھائی کیا کر رہے ہو آپ، عورتوں کے طریقے کے لباس، یہ ریشم کے اور پتہ نہیں کس کس قسم کے لباس کیوں پہن رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اب شیخ تو ہوگا تو اس کو بتا دیں گے کہ وجہ یہ تھا کہ آپریشن ہو جائے. اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں سنو حضرت کی بات، فرمایا یہی تمہارے کپڑے بوسیدہ ہو جائیں گے، کس کو دو گے؟ ماسی کو. کبھی نیا جوڑا بھی تو دیکھ کر دکھا ذرا، تیرے دل کا پتہ چلے. اللہ نے تمہیں شوق دیا ہے تو ان کو بھی تو شوق ہوگا. تمہاری بیٹیاں ہیں تو ان کی بھی تو بیٹیاں ہیں. جب ان کی معصوم بچیاں گھر میں آئیں گی، آپ کے بچوں کے پاس 10-10 ہزار روپے کے کھلونے اور 20-20 ہزار کے یہ وہ، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اب یہ بتاؤ کہ کبھی نیا جوڑا دیا؟ ہاں وہ دے سکتے ہیں، جس کو درجن نے غلط کر دیا ہو وہ دے دیں گے احسان جتا کر. نیا جوڑا جو آپ کو پسند ہے ذرا دے کے دکھاؤ ذرا، بغیر پہنے ہوئے پتہ چل جائے گا کہ دل، اور یقین بھی ہے کہ قبر میں میرا پیسہ نہیں جائے گا، اور یقین بھی اللہ نے مجھے مال بھی اتنا دیا ہے کہ میں دے سکتی ہوں، لیکن نہیں دیں گے. جب بالکل سڑنے پر ہوگا تو ماسی کو دے دیں گے. ہے یہ جو شیخ کہتے ہیں کہ کپڑے بوسیدہ ہو جائیں گے تو میونسپلٹی کے ڈبے پر جائیں گے، کتے پیشاب کریں گے، شیخ بھی کیا فرما رہے ہیں، ہم تو ماسیوں کو دے دیتے ہیں. اچھا ماسیوں کو دے دیتے ہیں، چلو ماسیوں سے تحقیق کر لو کہ جب آپ کو ہم نے کپڑے دیے وہ جب بالکل کنڈم ہو گئے تو آپ نے کہاں کیے؟ ماسیاں کہیں گی ہم نے KMC کے کچرا کنڈی پر پھینک دیے، تو کتے نے آ کر پیشاب ہی تو کیا تو اور کیا کیا؟ کیا آپ نے ماسیوں کو دے دیا؟ اللہ تعالی میرے حال پر رحم فرمائے. بولنا آسان ہے، اپنے گھر پر محنت کرنا، بار بار پیار سے سمجھانا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا یہ مشکل ہے. ارے بھائی ایک دفعہ کہہ دیا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، نہیں بار بار کہنا ہے. ایک اللہ کے پاس وقت لکھا ہوتا ہے کہ یہ وقت پر یہ بندہ چھوڑ دے گا ان چیزوں کو. ایک بزرگ تھے حضرت مولانا مظفر علی خان یا پتہ نہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے. تو وہ انہوں نے اپنے دوست اپنے جاننے والے سے کہا بیٹا سگریٹ پینا چھوڑ دیں، اور لکھ لیا سگریٹ پینا چھوڑ دے. 100 دفعہ فرمایا کہ سگریٹ پینا چھوڑ دیں. 101 مرتبہ جب کہا اس نے سگریٹ چھوڑ دی. تو حضرت مجدد فرماتے تھے دیکھو ثواب لیتے رہے نہیں دیتے رہے. پھر حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ بیت الخلاء میں تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، باہر 2 آدمی بات کر رہے تھے، بات نہیں کرنی چاہیے وہاں، دوسرے کو اذیت ہوتی ہے، لیکن فرمایا 2 آدمی بات کر رہے تھے، ایسی بات کی کہ مجھے اتنی اچھی لگی میں نے کئی دفعہ بیان میں وہ ذکر کیا. ایک آدمی نے کہا یار میں تو اپنے رشتہ دار کو گناہ چھوڑنے کا بول بول کے تھک گیا، اب تو میں بولتا ہی نہیں ہوں. دوسرے نے کہا واہ بدھو میاں واہ، اس نے گناہ اور گندی چیز نہیں چھوڑی، آپ نے اچھی چیز چھوڑ دی. تو حضرت مجدد نے فرمایا میں اپنے بیانات میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے گناہ پر ڈٹا رہا، اور اگر سنتا ہے تو، ورنہ سنتا نہیں ہے، تکبر کا مادہ ہے. اس کو آپ کہو گے دین کی بات، وہ تو دین کو ہی کوئی برا جملہ کہہ دے گا، ایمان ہی چلا جائے گا. نکاح ہے تو نکاح فسق ہو جائے گا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اس لیے ایسا تھوڑی آج 2-3 دن سے ہم حضرت کا بیان سن رہے ہیں کہ نصیحت کس طرح کرنی چاہیے. جو آپ بھی ہوتے ہیں فجر میں کیسا لوگ رو رہے تھے، اور اس میں جو آدمی رویا تھا آج فجر میں جو بیان کے اندر جو حضرت کے پاس 87 کا بیان لگا ہوا تھا، روز فجر کے بعد غرفت السالکی میں بیان لگتا ہے، پھر تراویحوں کے بعد بھی مجلس ہوتی ہے ماشاءاللہ، ظہر کے بعد بھی ہوتی ہے الحمدللہ. تو وہ حضرت یہ بیان فرما رہے تھے اخلاق پر کہ ہم کتنا ظلم کرتے ہیں اولاد پر، بیویوں پر کیسے ڈانٹتے ہیں، اور ہم لوگوں کو تو چونٹیوں اور جانوروں پر بھی رحم کرنے کے لیے فرمایا ہمارے شریعت نے. تو بیان میں ہی کئی برس پہلے آپ بھی تو تھے، کیسا چیخیں مار مار کر رو رہا تھا آدمی، اور پھر آگے ہم نے جب بیان سنا تو پھر آگے وہ آدمی رویا ہے چیخیں مار مار کر. انسان کی پھر طبیعت ایسی ہو جاتی، ہم نے کیسی زندگی گزاری کہ ماں باپ کو ستایا، بیوی بچوں کو ستایا. بس بیان ختم کرتا ہوں، غیبت پر بیان کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو بھیجے مال بس وہی لینا چاہیے، اپنی عقل نہیں لڑانی چاہیے. کئی دن سے غیبت کے پرچے لا رہا ہوں لیکن بیان اور چلا جاتا ہے. ابھی میں نے پہلی مجلس میں کہا کہ دوسری مجلس میں غیبت پر بیان کروں گا، لیکن میرے اختیار میں تھوڑی. بس یہ عرض کر کے بیان آج کا ختم کرتا ہوں کہ ہم اپنے ماں بہن بہو بیٹیوں کو پیار سے سمجھائیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ خاندان کے جیسے بٹیا ہے وہ آتی ہے اپنے والد کے گھر آتی ہے، تو بہت سے خاندانوں میں دن مقرر ہوتے ہیں نا ترتیب کے لیے، تو اس دن وہ نیا جوڑا پہننا، اترا کر چلنا،
بال کھول کر چلنا، فیشن کر کے دوپٹہ گلے میں لٹکا کر یا کندھے پر رکھ کر چلنا، یہ سارا جسم نظر آ رہا ہے، گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، اس کی فکر نہیں۔ بہت سی عورتوں کو بولنے کا مرض ہوتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی نامحرم تو ہے ہی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹیاں ہیں، ہاں بیٹیاں تو ہیں، وہ سبق کیا لے رہی ہیں آپ سے؟ کیا ہم اور آپ کے گھر میں الحمدللہ جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور الٹے نہیں ہو جاتے سجدہ کرتے ہوئے؟ کیوں؟ ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ابا نفل گھر میں پڑھ رہا ہے اور باقی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، کیوں چھوٹے بچے ضد کر کے آتے ہیں؟ ابا کو دیکھ رہے ہیں مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ تو اسی طرح معصوم بچوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کلا بازی کھاتے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کر دوسری طرف کلا بازی کھا لی۔ تو اسی طرح میری ماں بہن بہو بیٹیوں، جب آپ یہ فیشن کرو گی، چست لباس پہنو گی، باریک لباس پہنو گی، قیامت کے دن ننگی عورتوں میں اٹھائی جاؤ گی، حدیث پاک ہے، گریبان چاک ہیں، آستینیں پھٹی ہوئی ہیں، یعنی کہ شارٹ سلیوز ہے، تو آپ کی بیٹیوں پر اس کا اثر کیا ہوگا؟ آپ کے بیٹے جوان ہو رہے ہیں، ان پر آپ کے اوریا لباس پر ان بیچاروں کی حالت کیا ہوگی؟ رحم کھاؤ اپنے اوپر بھی، اور کوئی ضرورت نہیں نیا لباس پہننے کی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 6 بجے اگر جوڑا آیا ہے تو شوہر کے لیے پہنو، تب پتا چلے گا شوہر کتنا خوش ہوگا تمہیں دیکھ کر۔ باقی تمہاری نیت تو اللہ کو معلوم ہے نا۔ اگر فرض کرو نیت نہ بھی ہو دکھانے کی تو اپنے اوپر الزام لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس دن کیوں پہن رہی ہو؟ اور کوئی جوڑا نہیں ہے؟ ہاں اگر کوئی جوڑا نہیں ہے تو اور بات ہے، ہم نے ہو سکتا ہے سب جوڑے صدقہ کر دیا ہو، بڑی سخی ہو گئی ہیں آپ، ہے یہی جوڑا جو آج نیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے بھائی، پھر تو ہم خاموش ہو جائیں گے، کچھ نہیں بولیں گے۔ آپ کے پاس ہیں 2 جوڑے، ایک جوڑا آپ ہٹا دیں گی دھلنے کے لیے اور یہ پہنیں گی، پھر تو بھائی آپ چیمپئن ہو، آپ کی مرضی اس طرح کر لو۔ یہ دکھلاوا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ نعمت دی اللہ نے اور آپ شریک کر رہی ہو دوسری عورتوں کو کہ وہ دیکھ کر حیران ہو جائے، آپ کی تعریف کریں، اور اللہ ناراض ہیں۔ دوسرے گناہ نہیں چھوٹ رہے، اوپر سے ریا کا گناہ بھی لے لیا، اللہ ناراض ہیں۔ اللہ کی نعمت کا یہ شکر نہیں ہے، اللہ کی نعمت کا شکر یہ کہ گناہ نہ کریں۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ اے صحابہ، اصلی شکر کیا ہے؟ اے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب بدر کے میدان میں تم کمزور تھے، ہم نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، اور یہی اصلی شکر گزار بندے ہیں۔ تو آپ نئے جوڑے کا شکر کر رہی ہو یا ریا کر رہی ہو؟ اللہ عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے۔ بچوں کو بھی نہیں جوڑا پہنانے کی ضرورت نہیں۔ اجی وہ لوگ تو کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں تو وہ جانے، آپ اور ہم اپنے الگ الگ اللہ کو جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور یہ ریا کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ والدہ کو صحت عطا فرمائے، اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو